قیامت دنیا کے اس آخری دن میں برپا ہونے والا اللہ کا وعدہ ہے، جس دن پوری کائنات کی فنا کا دن ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن ہولناک سور کی آوازوں اور زلزلوں کی آوازوں سے دہشت زدہ ہو کر مائیں بھی اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ تمام انسان اور حیوان اس چیخ اور دہشت سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے ہیں، مگر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی کہ قیامت نہایت ہی قریب ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کی تاریخ اور وقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ ایسا راز ہے جسے اللہ نے کسی فرشتے یا نبی کو نہیں بتایا، لیکن غیب کی کچھ خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی تھیں جو آپ نے صحابہ کرام کو بتائیں۔ یہ خبر کچھ علامتیں اور نشانیاں ہیں جس کے پورے ہو جانے کے بعد ہی قیامت کا ظہور ہوگا۔ انہیں علامات میں سے ایک علامت دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنا ہے۔ اس کے متعلق مختلف احادیث اور روایتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب دریائے فرات سوکھ جائے گا اور اس سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو اس پہاڑ کے قریب ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم اسے چھوڑ دیا تو وہ دوسرے لوگ اسے لے جائیں گے۔ اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا کہ شاید میں ہی زندہ رہوں اور اس دولت پر قبضہ جما لوں۔ اس قتل و غارت کے نتیجے میں ہر 100 میں سے 99 انسان قتل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ اگر اس وقت کوئی زندہ ہو تو اسے اس خزانے میں سے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ دریائے فرات ترکی کی برف پوش چوٹیوں سے نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں طوفان کی زد میں آنے کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ فرات 2800 کلومیٹر لمبا دریا ہے جو ترکی، شام، اردن، کویت اور عراق سے ہوتا ہوا خلیج فارس میں گر جاتا ہے۔ دریائے فرات کے کنارے ماضی میں ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے قدیم بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ شام کے شہر جلابس کے اعماق اور ڈائی کے مقامات کے قریب ایک صحرا ہے جہاں سے فرات گزرتی ہے۔ اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیشن گوئی کی ہے جس میں اہل روم یعنی یورپ 80 جھنڈوں تلے اکٹھا ہو کر مسلمانوں سے جنگ کرے گا۔ اسی علاقے کے بارے میں ایک شیعہ عقیدہ ہے کہ یہاں وہ غار سرمن رائے ہے جہاں امام حسن عسکری کے بیٹے امام محمد مہدی علیہ السلام روح پوش ہیں اور آخری زمانے میں آپ کا ظہور ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک دریائے فرات کے کنارے بے شمار اہم تاریخی واقعات پیش آئے۔ نہر فرات کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ انجیل کے مکاشفہ میں اس نہر کا ذکر کچھ یوں آیا ہے کہ عنقریب یہ نہر سوکھ جائے گی اور پھر قیامت قریب آ جائے گی۔ اس نہر کے نیچے 4 فرشتے ہیں جنہیں بطور سزا نیچے پھینک دیا گیا تھا، اور قبل از قیامت ان میں سے ایک فرشتہ فرات میں ایک ایسا پیالہ انڈھیلے گا جس سے اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ بائبل کے مطابق جب خداوند خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا تو انہیں ایدن کے باغ میں رکھا جہاں ہر قسم کے درخت اور پھل میوے تھے۔ اسے ایدن کے باغ کو سینچنے کے لیے وہاں ایک ندی بنائی گئی تھی جس کی 4 شاخیں تھیں۔ ان 4 شاخوں میں سے ایک شاخ دریائے فرات ہے جو اس دنیا میں آ کر گرتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی روایت اسلام میں بھی موجود ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں آپ سدرۃ المنتہا نامی عظیم درخت کی جڑ سے 4 شاخیں نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو بتاتے ہیں کہ ان میں سے 2 نہریں نیل اور فرات ہیں جو دنیا میں جا کر گرتی ہیں۔ دریائے فرات کا کون سا حصہ جنت سے منسلک ہے؟ یہاں سے یہ پانی اس زمین پر آتا ہے۔
یہ ایک پراسرار معاملہ ہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق دریائے فرات سے نکلنے والا سونا ہی اس عظیم جنگ کی وجہ ہوگا۔ اس کے بعد قیامت قریب تر ہو جائے گی۔ اس لڑائی میں ہر لشکر یہ سوچے گا کہ فرات سے نکلنے والا سونے پر اسی کا قبضہ ہو جائے۔ دراصل یہ لڑائی اور اس خزانے کا نکلنا ایمان والوں کے لیے ایک آزمائش ہوگی۔ وہ لوگ جو دنیا کے مال و زر میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ خزانہ ایک آزمائش ہوگی۔ وہ لوگ جو دنیا کے مال و زر میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ خزانہ ایک آزمائش ہوگا۔ دریائے فرات سے سونے نکلنے کی اس پیشن گوئی کی آخر کیا تعبیر تھی اور سونے کا یہ پہاڑ کب نکلے گا، اس کے بارے میں مختلف نظریات موجود ہیں۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جس سونے کے پہاڑ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے اور یہ سونا کچھ اور نہیں بلکہ یہ شام اور عراق سے نکلنے والا تیل ہے جسے 20ویں صدی میں زمین کے اندر سے دریافت کیا گیا تھا اور جسے دنیا کالا سونا یعنی لیکوڈ گولڈ بھی کہتے ہیں۔ لہذا حدیث میں موجود سونے کے پہاڑ کو دراصل اس کالے سونے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تیل کی دریافت کے بعد ہی یورپ اور عرب ملکوں میں قوت و طاقت اور مال و زر کی بھیڑ شروع ہو گئی۔ عراق اور شام میں تیل کے بڑے بڑے کنویں اور چشمے دریائے فرات کے دونوں کناروں پر واقع ہیں جہاں سے روزانہ 3,85,000 بیرل تیل نکالا جاتا ہے، جبکہ صرف عراق کے پاس 140 ارب بیرل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تیل آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کی حیثیت تھی۔ سال 1917 سے لے کر آج تک عراق مسلسل حالت جنگ میں ہے، کبھی ترک عثمانی، کبھی عرب قوم پرست، کبھی صدام حسین تو کبھی برطانوی فوج تو کبھی جرمن فوج، کبھی شیعہ سنی جنگ اور کبھی داعش یہاں بے شمار جنگوں، فتنوں اور ہلاکت کا سبب بنے۔ ان جنگوں اور قتل و غارت کا واحد سبب صرف اور صرف تیل تھا۔ امریکہ، داعش، ایران، ملیشیا اور یورپ ہر کوئی اس سونے کے پہاڑ پر ٹوٹ پڑا ہے اور فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو اس سونے کے پہاڑ میں حصہ بانٹ رہے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، جبکہ روایتی علماء کرام فرات سے نکلنے والے سونے کے پہاڑ کو تیل کے معنی میں لینے کو غلط قرار دیتے ہیں۔ ان علماء کا کہنا ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں موجود، لہٰذا سونے کے پہاڑ سے تیل کو کنواں مراد دینے کو سراسر غلط قرار دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ دریائے فرات کے پانی کو خشک کر دے اور وہاں سے سونے کا پہاڑ برآمد ہو جائے۔ حدیث میں دریائے فرات کے خشک ہو جانے کی صاف پیشن گوئی کی گئی ہے جو آج سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دراصل دریائے فرات میں ترکی اور شام کے مقامات پر بہت سے ڈیم بنائے جا چکے ہیں۔ اس پر پہلا ڈیم سال 1970 میں تعمیر ہوا۔ اب تک بننے والے ڈیموں کی وجہ سے دریا میں پانی کے بہاؤ میں بہت حد تک کمی آئی ہے۔ دوسری طرف موسمی تبدیلی، درجہ حرارت میں اضافہ اور بارش کی کمی سے فرات پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک خشک ہو چکا ہے۔ دریا کے پانی کی گہرائی پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہو چکی ہے۔ دریائے فرات سے متعلق ماہرین نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس میں بہت زیادہ سونا موجود ہے۔ پچھلے 50 سالوں میں دریائے فرات کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے پیمانے پر سونے کی کانیں دریافت کر کے سونا نکالا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ دریا کے کنارے کافی بڑی مقدار میں بھی سونے نکالنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سونے کی یہ مقدار بہت ہی کم ہے اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ فرات کے اندر سونا بڑی مقدار میں کہیں موجود ہو۔ آج سے 3 سال پہلے ترکی میں 99 ٹن سونے کا ذخیرہ دریافت ہوا تھا جس کی مالیت $6 بلین ہے، مگر یہ سونا اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے خون ریزت جنگیں شروع ہو جائیں۔ فرات کے پانی سے سونے کے ٹکڑے اور پارٹیکلز بھی ملتے رہتے ہیں جس سے یوں لگتا ہے کہ اس دریا کا پانی سونے کے بہت بڑے ذخیرے یا پہاڑ سے ہو کر بہتا ہے اور مستقبل میں حدیث کی پیشن گوئی سچ ثابت ہونے کا بہت حد تک امکان ہے۔ لیکن جس طرح ترکی میں یہ سونا دریافت ہوا ہے، ممکن ہے کہ دریائے فرات جب خشک ہوتے ہوئے ترکی کی طرف پہنچے تو شاید وہاں یہ پہاڑ نکل آئے اور بہت بڑی خون ریز جنگ شروع ہو جائے
جس کے بعد ترکی بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، جیسا کہ حدیث میں قسطنطنیہ کے متعلق پیشن گوئی کا ذکر موجود ہے کہ قرب قیامت میں یہاں اہل روم کا قبضہ ہو جائے گا۔ دریا فرات سے نکلنے والے سونے کا وہ پہاڑ حقیقی سونا ہے یا وہ معدنی تیل جس کے لیے آج مشرقی وسطی میں جنگ مسلط کر دی گئی ہے؟ اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام تباہ ہو جائے گا تو اس کے بعد مسلمانوں کی خیر نہیں۔ آج شام تباہ ہو چکا ہے، سخت گرمی کے باعث